میں حلقہ PB39 پر جو بالکل مخلص سیاسی رہنما ہے، اس کا ماضی بالکل کلیئر ہے۔ لوگوں نے تو بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، کوئی آزاد تھا، کوئی کس طرح تھا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز ہم نواب سلیمان خان خلجی کے حق میں دستبرداری ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، پاکستان ورکر پارٹیوں جب کسی امیدوار کے پشت پہ انشاءاللہ العزیز کھڑے ہوں گے تو اس کا جیت اس کا مقدر بن چکا ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کی شام کو آپ کو ہم مبارکباد دیں گے کہ حاجی نور محمد دمر اور ان کا دوست نواب سلیمان خلجی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گئے۔ ابھی آپ لوگوں سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر الیکشن میں حصہ لیں اور جو لوگ اس کے مقابلے میں اس کو ہارنے کے لیے آپ لوگ بدستور ڈٹ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آجی جو کہتے ہیں یا جو نواب صاحب جو بات کرتے ہیں، سب سے پہلے میں خدای دوست کاکڑ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک خاص موقع پہ ہماری حمایت کا اعلان کر دیا اور اپنے سیٹ سے دستبردار ہو گیا۔ اور بلکہ صرف میرے ساتھ نہیں، نواب سلیمان خلجی صاحب کے ساتھ جو کہ ان کے حق میں بھی دستبردار ہو گیا۔ تو یہ یقیناً ایک خاص مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اپنے دوستوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے دوست کاکڑ صاحب ہماری امخیال ہم دوست ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ علاقے میں ایک ترقی پسند اور ایک ایکٹیو کی عادت سامنے آ جائے۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے حلقے پہ ایک ایسی جماعت کا قبضہ تھا جو کہ نہ کسی کو ترقی دیتے تھے، نہ علاقے کے لیے کوئی انہوں نے کچھ کیا۔ کوئی 35 سال مسلسل انہوں نے حکومت کی، ہمارے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ہمارے آنے سے تقریباً علاقے میں کسی حد تک ایک نوجوانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ترقیاتی کام کا ایک سلسلہ چل پڑا اور ایک تقریباً ایسے سمجھو کہ ایک انقلاب آ گیا۔ تو ابھی پھر ایک معرکہ ہونے کو جا رہا ہے۔ ابھی 8 تاریخ کو ہمارے حلقے سے پھر انتخاب 5 سال کے لیے ہونے والی ہے۔ تو اس حوالے سے خدای دوست کاکڑ جیسے لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ بہرحال کامیابی تو مجھے اپنی سیٹ کا تقریباً مجھے یہ اندازہ ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سیٹ ہماری ہی ہوگی۔ یہ انشاءاللہ اس میں کوئی دوہری رائے ہے ہی نہیں۔ بہرحال میں نے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری یہ تگدو جو ہے یہ لیڈ کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لیڈ دے سکیں ان کو۔ باقی کامیابی کا فیصلہ تقریباً یہ ہو چکا ہے، اس سیٹ پہ کوئی اور آئے گا نہیں۔ تو آج کے خدای دوست کاکڑ صاحب کے آنے سے تقریباً تمام سیاسی لوگوں کی کان کھل گئی کہ یہ ابھی سیٹ ان کے پاس نہیں رہی، یہ سیٹ ہمارے پاس ہی آئے گی۔ تو باقی انشاءاللہ یہ ابھی جو خدای دوست کاکڑ صاحب نے شروع کر لیا، اس کے بعد ایک دوسرا پریس کانفرنس ہے اور انشاءاللہ آج ہی کے دن مجھے امید ہے ایک تیسرا پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی یہ وکٹیں کرتی جائے گی اور انشاءاللہ ہماری پیور میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں آپ کی سوال کا مقصد تو زیادہ نہیں سمجھا۔ بہرحال میرے ساتھ ایجوکیشن کی منسٹری تو نہیں تھی اور جہاں تک ایجوکیشن پہ کام کرنا یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو وہاں پہ اصلاحات لانا، تو کسی حد تک تقریباً ہماری گورنمنٹ میں اس پہ کام ہو چکا ہے اور بچے جہاں تک اسکول سے باہر تھے مجھے نہیں پتہ کس لیے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمارے دور میں جتنے اسکول بنے ہیں اور ان کے لیے جتنے کام ہوا ہے وہ تو ریکارڈ پہ ہے۔ میں اپنے حلقے کی بات اگر کر لوں، میرے دور میں تقریباً کم سے کم 150 پرائمری اسکول ہم نے بنائے ہیں
اور باقی اسی طرح بڑے اسکول ہم نے بنائے ہیں، کالج اور کیڈٹ کالج، مطلب ہم نے ایجوکیشن پہ اپنے دور حکومت میں کافی کام کیا ہے. اور جہاں تک آپ کی سوال کا جواب ہے کہ بچے اسکول سے باہر ہو گئے، وہ مجھے میں نہیں سمجھ سکا کہ کیوں آپ اس طرح کی مطلب کیوں سب باہر ہو گئے. اسکول ہمارے دور میں زیادہ بن گئے اور ٹیچر کی حاضری ہم نے یقینی بنائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں جتنے اپوائنٹمنٹ کیے وہ کسی اور دور میں کسی نے نہیں کی. بالخصوص ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کوئی 8,000 کے قریب ٹیچرز کو اپوائنٹ کرنے کی ان کی اپوائنٹمنٹ میں ہم نے کافی حد تک وہ کر دیا. آرڈر ہونے والی تھی تو اس دوران کوئی ایک ڈپارٹمنٹ والے یا کوئی ایک فیکٹریز کچھ لوگ چلے گئے عدالت میں، انہوں نے کیس کیا تو اس پہ اسٹے آ گیا. تو تقریباً یہ بھی ہماری گورنمنٹ کے ایک کارنامہ تھا کہ آج سے تقریباً کافی سالوں سے کافی پوسٹیں ویکینٹ پڑی تھی اور اسکولوں میں ٹیچر نہ ہونے کے برابر تھی، جو کہ ہم سے ابھی ہماری گورنمنٹ کی دوران یہ کا کام نہیں تھا. یہ تقریباً ہم سے پہلے کافی سالوں سے پہلے یہ اسکول اور یہ پوسٹیں ویکینٹ پڑی تھی، لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس پہ کسی حد تک کام کیا اور تقریباً 8,000 کے قریب پوسٹیں فل کرنے کی کوشش کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی حد تک سب کچھ ہو بھی چکی تھی، اڑپ ہونے والی تھی. تو اس دوران لوگ گئے عدالت میں، ابھی تک عدالت میں معاملہ پینڈنگ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب معاملہ سب جوڈس ہو جائے تو اس میں گورنمنٹ کا عمل ختم ہو جاتا ہے. محمد صاحب یہ بتاؤ کہ آپ نے ابھی عوام سے مطالبہ کیا کہ شیر پہ ٹپا لگاؤ، تو گائے پہ ٹپا لگاؤ، بلے پہ ٹپا لگاؤ، شیر پہ ٹپا لگاؤ، اب مزید کس دیکھو ہمارے جدھر ہمیں امید نظر آیا اس شعر کا، اس لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے آزمایا ملک کی سطح پہ، جس سے ہمیں امید تھی وہ انہوں نے ہمیں نا امید کر دیا. تو نواز شریف کے آنے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیزن سیاستدان ہے. ہم نے اس دوران پچھلے ادوار میں ہم یہ محسوس کیا کہ نواز شریف جیسے لیڈر کے بغیر پاکستان چل نہیں سکے گا، کیونکہ ہم نے پاکستان کو ایک ایسے انٹرینڈ لوگوں کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے پاکستان کا کباڑہ کر دیا. تو ابھی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ نواز شریف کا یہاں ہونا اور دوبارہ حکومت میں لانا ضروری ہے، کیونکہ نواز شریف ایک پرانا سیاستدان ہے اور ایک تجربہ کار سیاستدان ہے. دنیا کے ساتھ ان کے ایک اچھے تعلقات رہے ہیں، دنیا نے اس پہ ٹرسٹ کیا ہے. تو ہمارے ملک پچھلے 21 میں تقریباً تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، دنیا سے ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے. اور اس لیے ہم نے پاکستانیوں نے محسوس کیا کہ نواز شریف کا آنا بہت ضروری ہے. اور نواز شریف جب آ گئے تو پاکستانیوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. ہمیں امید ہے نواز شریف کے سے کہ وہ پاکستان کو دوبارہ ایک ایسے پاکستان بنائیں گے جس کی ہمیں امید تھی اور جس کا ہم خواب دیکھ رہے تھے. تو اس لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پھر نواز شریف کو حکومت دینا ہے اور نواز شریف کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ ذمہ داری ہم نے سونپنی ہے کہ وہ کم سے کم ملک کا جو حالت ہے وہ حالت تبدیل کر کے اچھے پاکستان کی کا قیام اور اچھے پاکستان کو ایک اچھے راستے پہ لے جائے. قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، بس دیکھنے والی نظر چاہیے. قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے، مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پردہ، قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں. قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی.
बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।